الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، آپ وہیں پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے مقرب بندے ولی کامل بھی تھے۔ آپ کی ایک کرامت سناتا ہوں۔ مولانا سردار احمد جو کہ حضور اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بستر میں آگ لگ چکی ہے، اور اتنے میں میرے خواب میں میرے پیر و مرشد حضور اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ بجھاؤ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی قدم بوسی کروں، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں واقعی دیکھتا ہوں کہ ایک طرف آگ جل رہی ہے اور میرے پیر و مرشد بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو دل چاہا کہ جب ایسی اچانک سے آپ کی زیارت ہوئی کہ پہلے آگ بجھاؤں یا پیر و مرشد کی قدم بوسی کروں۔ تو جیسے ہی میں قدم بوسی کرنے کے لیے بڑھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آگ بجھاؤ۔ تو اب یہ فرمانا ہی تھا، لیکن میرا دل چاہا کہ میں پیر و مرشد کی قدم بوسی کروں۔ جیسے ہی میں قدم بوسی کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ تو میں نے بہرحال آگ بجھائی اور واقعی میں نے دیکھا کہ میرے لحاف جو ہے اس میں کچھ آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک اعلیٰ حضرت کی جیتی جاگتی کرامت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور بھی بہت ہی پیاری کرامت ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ہمیں درس دے رہے تھے، ہمیں پڑھا رہے تھے کہ معمول کے خلاف اچانک سے آپ پڑھاتے پڑھاتے اپنے روم میں داخل ہوئے، اور کچھ منٹوں کے بعد 10-15 منٹ کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو متفکر تھے، فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور آپ کے آستین، آپ کے کپڑوں کے جو آستین وہ بھی بھیگے تھے، اس سے پانی ٹپک رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ آپ تو روم کے اندر داخل ہوئے، وہاں کوئی پانی وضو کا اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ آستین سے پانی کیوں ٹپک رہے؟ بہرحال حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن، وہ تاریخ، وہ لمحے لکھ لیے، اور ٹھیک 11 دن کے بعد کچھ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بہت سارے تحفے تحائف دیے، آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ سے دعائیں لے کر جانے لگے۔ اتنے میں میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ آج سے ٹھیک 11 دن پہلے ہم بحری سفر میں تھے، سمندر کے سفر میں تھے، اچانک ہماری کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ دے کر دعا کی، تو ہم نے دیکھا کہ اچانک کوئی شخص ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے پہ لگاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے ہم نے جب دعا کی تو ہم بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک اعلیٰ حضرت کی جیتی جاگتی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور بھی بہت سی کرامت ہے۔ اسی طرح ایک شہر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو علماء کرام ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی مشہور بزرگ کی مزار ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر تو کوئی مزار شریف نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، وہاں پر ایک قبر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے وہاں جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر واقعی مزار ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت اس جھوپڑی میں داخل ہوتے ہیں اور دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم باہر موجود تھا، جو کہ ان کا کہنا ہے کہ باقاعدہ ہم نے ایسا محسوس کیا، ہم نے کانوں سے آوازیں سنی، گویا کہ اندر کوئی 2 شخص بیٹھ کر آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت ظاہر ہوئی، اور چند لمحے کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے، اور آپ کے چہرے پر ایک جلال کا اثر تھا، اور آپ نے بڑے جلال بھرے لہجے میں وہاں کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ فلاں بزرگ ہیں، ان کا نام یہ ہے، اور یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تم لوگ ان سے فیض حاصل نہیں کرتے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ لوگوں نے آپ سے جو ہے اور اللہ کے ولی سے اپنی اس خطا پر، اپنی اس روش سے جو ہے معافی طلب کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، ان لوگوں سے، کہ اب تک تم تاریکی میں تھے، یہ غازیان اسلام میں سے ہیں، سہروردی سلسلے میں سے ہیں، ان کا نام کمال شاہ ہے، اور اس گاؤں کا نام جو ہے بیسل پور جو کہ ہے۔ تو لوگوں نے فوراً ہی جو ہے اس کی مزار کی تعمیرات کا سلسلہ کیا اور وہاں سے فیض حاصل کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی چند کرامات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈھیروں ساری کمالات، کرامات، خوبیاں ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔